السلام علیکم ناظرین، بالآخر احتجاج رنگ لانے لگا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے حق کے لیے نکلیں گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ وہ خبر آ گئی ہے جس کا پاکستانیوں کو بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ آہستہ آہستہ اور بہتری آئے گی، لیکن یہ بہتری کسی اور نے نہیں لے کے آنی، یہ بہتری صرف اور صرف ناظرین آپ نے لے کے آنی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے جو اپنے حق کی ڈیمانڈ شروع کر دی ہے، یہ آپ نے رکنا نہیں ہے۔ حکومت نے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے ہیں آپ کی ڈیمانڈز کے آگے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین، پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، پورا ملک۔ یہ مین سٹریم میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا، اور پورا ملک اس وقت احتجاج کر رہا ہے کہ بجلی کے بل ہم نے نہیں دینے ہیں۔ میں پرووک نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو اکسا نہیں رہا، میں خبر دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں ناظرین سب کو کہ لوگوں نے منع کر دیا، ہم نے بل نہیں دینا بجلی کا۔ یہ حال اگر ہے اور جو حکمرانوں کی لوٹ مار ہے، اس کے پیسے ہم نہیں دیں گے۔ اور اس لوٹ مار میں سر فہرست کیا چیز تھی؟ اس میں سر فہرست چیز تھی یہ جو سرکاری افسران ہیں، ان کو جو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے، وابڈا کے، ٹیسکو کے، لیسکو کے، جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے ملازمین کو جو مفت بجلی دی جاتی تھی اربوں روپے کی، اس کے پیسے آپ اور میں اپنی جیب سے بھرتے تھے، کیونکہ اس بجلی کی کاسٹ تو ہے نا، ان سے نہیں لی جا رہی، ان سے اس بجلی کی قیمت نہیں لی جا رہی، تو اس کی قیمت کس نے بھرنی ہے؟ آپ نے، میں نے بھرنی ہے نا۔ اضافی بل ٹھوکے جاتے تھے ہم پہ، لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے احتجاج کیا، آپ کا احتجاج رنگ لے کر آ رہا ہے۔ کیسے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ وزیر اعظم کاکڑ نے کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں، احتجاج نا ان کو اچھا نہیں لگتا، حکومتوں کو، یقین کیجئے کسی قسم کا۔ پہلے ہمیں لگتا تھا کہ سرکاری یہ جو سیاسی احتجاج ہے نا، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا، خاص طور پہ اگر آپ پی ٹی آئی کے حق میں کر رہے ہیں تو پھر تو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یہ جو لوگ اپنے حق میں احتجاج کر رہے تھے، ان کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پنڈی میں بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج پر پکڑ دھکڑ شروع، پولیس نے بندے پکڑنے شروع کر دیے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اب لوگ وہ احتجاج بھی نہ کریں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری گردن پہ پاؤں رکھیں گے اور تم چیخ بھی نہیں مار سکتے ہو۔ یہ حال ہے اس وقت۔ عمران خان صاحب نے، کسی نے مجھے شیئر کیا ہوتا یہاں پہ کہ اٹک میں بجلی کے بلوں کے خلاف شہری سراپا احتجاج، اور جب عمران خان کا دور تھا کچھ 2 سال پہلے، تو ایک خبر تھی 1 نومبر 2020 سے چھوٹی صنعتوں کو اضافی بجلی آدھی قیمت پر میسر ہوگی۔ آدھی قیمت پہ چھوٹی صنعت کو، ایک دکاندار کو، چھوٹی صنعت کار کو، اس کو بجلی آدھی قیمت پہ مل رہی تھی، اور آج یہ 65 روپے کا یونٹ لے گئے ہیں، اور خبر آ رہی ہے کہ اگلے 2 مہینوں کے اندر اندر انہوں نے 13 روپے مزید بڑھانے ہیں۔ یہ جو آئے تھے ملک کو ٹھیک کرنے، اسحاق ڈار، جس کا پتہ نہیں چل رہا وہ گیا کہاں پہ۔ میں ہر ویڈیو میں پوچھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کا بتائے کہ اس ملک کا بیڑا غرق کر کے اسحاق ڈار کہاں گئے؟ خیر، یہ جو ابھی کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ خبریں تو سنائی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین۔ اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، یہاں پہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں، انہوں نے کیا کمال ایک آج تقریر کی تھی کل۔ سینیٹر مشتاق یہ جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے یہ جو بجلی استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے اوپر ایک انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 200 یونٹ بجلی کے استعمال پر 27 روپے، بل پر 5000 روپے ٹیکس ملا کر کل بن گئے 7000 روپے۔ 7000 سے زائد کی رقم ہے۔ 11 قسم کے مختلف ٹیکس ایک ہی بجلی کے بل میں۔ یہ حکومتی معاشی دہشت گردی ہے، دن دہاڑے ڈاکہ ہے، عوام کا معاشی قتل عام ہے۔ غریبوں، بیواؤں، یتیموں کو لوٹنا بند کرو، مفت پیٹرول ڈیزل، مفت بجلی، مفت گیس بند کرو۔ یہ اب جماعت اسلامی جیسی جماعت نے بھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ بڑی ہومیوپیتھک قسم کی جماعت ہے، اس نے بھی یہ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیا ہے، ایک مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ناظرین آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو کاکڑ صاحب کی طرف لے کے چلوں گا۔ اب آپ سے ایک بہت بڑی ڈکیتی آپ کے سامنے کی جاتی ہے، سامنے یہ ڈکیتی ہوتی ہے ناظرین۔ اس ڈکیتی کو کہتے ہیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ۔ جب آپ کا بجلی کا بل آتا ہے نا، اس پہ دیکھا کریں، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ۔ یہ ٹیکس ہوتا ہے اور بھاری بھرکم ٹیکس ہوتا ہے۔ یہ ڈکیتی کس طرح ہوتی ہے آپ کے ساتھ، ذرا یہ سمجھ لیں۔ یہ ٹیکنیکل ہے مگر میں انتہائی سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کو سناؤں گا۔ ساجد عثمانی صاحب ایک ٹویٹر سارے پر لکھتے ہیں، بجلی کے بلوں میں سب سے بڑی ڈکیتی اس وقت فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال کو یوں سمجھیے، آپ نے گلی کے نکڑ پر ہوٹل میں جا کر چائے کا ایک کپ پیا اور اس کے 50 روپے دے کر واپس آ گئے۔ رات گئی بات گئی، اب 3 ماہ بعد آپ کے دروازے کی کنڈی کھڑکی،
آپ باہر گئے تو وہی ہوٹل والا باہر کھڑا ہے اور وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آج کل دودھ پتی چینی کے نرخ بہت بڑھ گئے ہیں، تو آج سے 3 ماہ پہلے جو آپ چائے پی کر گئے تھے 50 روپے کی، آج کے ریٹ سے کے حساب سے اس کپ کے مزید 10 روپے ادا کریں۔ یقیناً آپ اس دکاندار کے گردے چھیل دیں گے کہ اب آگے انہوں نے زبان تھوڑی سخت لکھی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں جو لکھا ہے انہوں نے۔ ابے چول انسان، 3 مہینے پہلے چائے پی کر پیسے بھی دے دیے تو اب یہاں چھنکنا لینے آئے ہو؟ مگر جب بات وابڈا کی ہو تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ بھتھے کی پرچی آن پہنچی ہے اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ آپ کا میٹر کاٹ کے لے جائیں گے۔ منقول۔ لیکن ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، بڑی میرے لیے ڈفرنٹ بات تھی۔ یہ جو بل آتا ہے نا آپ کے پاس بجلی کا، یہ واقعی یہ بھتھے کی پرچی ہے، یہ بھتھا وصول کر رہے ہوتے ہیں آپ سے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ یہ ہے جناب والا کہ آج سے 3 مہینے پہلے جو آپ نے بجلی استعمال کی تھی نا، آج تیل بڑھ گیا، ہماری بجلی تیل پہ بنتی ہے نا، تیل کے نرخ عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئے، تو جو آج نرخ بڑھے ہیں اس کی قیمت جو آپ نے پہلے 3 مہینے بجلی استعمال کی تھی اس کی قیمت بھی آپ آج دیں گے۔ یہ ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، جس کے نام پہ اتنا بڑا ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ اب جناب جب احتجاج ہوا، اب آتے ہیں اس پہ خبر پہ، احتجاج ہوا نا جناب، تو نگران وزیر اعلیٰ انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے بھاری بلوں کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ ویری گڈ جی، بڑی بات ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عوام پس رہی ہے، آپ تو بالکل، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، آپ تو اتنے خاموش بھولے تھے۔ عوام جب نکلی، احتجاج کیا، خودکشیاں کی، پلوں سے چھلانگیں لگائیں، نہر میں کودے، خود کو آگ لگائی، زہر کھائی، تب آپ کو پتہ لگا او مائی گاڈ بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے۔ آگے سنیں ذرا۔ بجلی کے بلوں میں اضافے پر شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ گزشتہ روز ملک کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئی، یہ خبر بھی چکلی آج صبح کی ہے، تو آج بھی احتجاج ہوا ہے، کل بھی ہوا تھا، آج بھی احتجاج ہوا۔ راولپنڈی، ملتان، گجرانوالہ، پشاور، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے، کئی شہروں میں بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اچھا ایک اور خبر بتا دوں آپ کو جاتے جاتے، لیسکو نے، وابڈا نے، فیسکو نے، پشاور کے، کراچی جو یہ کئی الیکٹرک، ان سب نے بڑے بڑے سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ ہائر کر لیے ہوئے اس خدشے کے پیش نظر کہ ان کو کہیں بھی پھینٹی پڑ سکتی ہے۔ ایک ہینڈ آؤٹ، ایک سرکولر جاری ہوا ناظرین، اس سرکولر کے مطابق تمام کے تمام جو پاور سپلائی کمپنیاں ہیں یا وابڈا کے دفاتر ملک میں جہاں بھی ہیں، ان سب کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سرکاری نمبر پلیٹ اتار دیں۔ عوام میں غصہ پایا جاتا ہے، آپ کی گاڑی دیکھیں گے، وابڈا کی گاڑی دیکھیں گے، کسی اور ڈسٹریبیوشن کمپنی کی گاڑی دیکھیں گے، عوام آپ کو اتر کے پھینٹی لگا دیں گے، آپ کی گاڑی توڑ دیں گے۔ یعنی اس قدر عوام بکھر گئے ہوئے ہیں، اور اس بات کا ان کو بھی پتا ہے کہ عوام یہ جو بکھرے ہوئے ہیں نا، یہ ان کی اپنی وجہ سے بکھرے ہوئے ہیں، ان کی نالائکی، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب نگران وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اب جناب اس ہنگامی اجلاس کے بعد کیا ہوا؟ خبر یہ ملی ہے ناظرین کہ حکومت کا بجلی کی کمپنیوں کے افسران کے لیے مفت یونٹس کی سہولت ختم کرنے کا اعلان۔ اب تک یہ جیو نیوز اس کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ حکومت نے ڈسکوز یعنی بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں، ان کو ڈسکوز کہتے ہیں، کہ گریڈ 17 اور اوپر کے افسران کو بجلی یونٹس کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ صحافیوں کو بریفنگ میں سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال نے بتایا کہ ڈسکوز کے گریڈ 17 اور اوپر کے افسران کو بجلی یونٹس کی سہولت ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بجلی یونٹس کی سہولت ختم کرنے سے متعلق سمری جلد تیار کر دی گئی ہے۔ اب انہوں نے ٹکا کے کرپشن کرنی ہے، دیکھ لینا، ٹکا کے کرپشن کرنی ہے۔ ہوگا کیا؟ آپ لوگوں کے گھروں کے آس پاس کے جو بجلی کے میٹر ہیں وہ خراب کر دیے جائیں گے، لائنیں خراب کر دی جائیں گے، پھر لائنیں ٹھیک کرنے کے لیے جب آپ کے پاس آئیں گے تو پیسے مانگیں گے آپ سے۔ یہ ہوتا ہے اس ملک کا، یقین کیجئے، یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں کی، حالانکہ مجھے لگتا ایسے ہی تھا، مجھے لگ رہا ہے یہ irreparable ہوتا جا رہا ہے، یہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کی ایک دفعہ صفائی ہو۔ اور حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو تیزاب سے دھویا جائے، تیزاب سے۔ یہ چھوٹے موٹے ریفارم سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے ناظرین، اس کو تیزاب سے دھویا جائے، تب ٹھیک ہوگا جا کے۔ یہ خبر جناب میں نے جو کہ پڑھی اور میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی یہ۔ تو ناظرین، یہ آپ نے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی ہے، پرامن رہتے ہوئے، قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر، آپ لوگ اپنے حق کی ڈیمانڈ کریں، آپ لوگ مانگیں جو آپ کا رائٹ ہے، اور جو غلط ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، پیج کو فالو بھی کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔